چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں 2 سیگمنٹس ہیں۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور جو غلطیاں لوگوں سے عموماً قرآن پاک کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں ان کو درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اس سیگمنٹ میں ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت ساری انٹرسٹنگ اور مفید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین، علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ سب باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ حذیفہ، حذیفہ۔ آپ کا نام؟ عثمان۔ عثمان۔ ماشاءاللہ، بڑا ہی اچھا نام ہے، اللہ پاک آپ کو اس نام کی برکتیں عطا فرمائے۔ اور آپ کا کیا نام ہے؟ رضوان۔ رضوان۔ ماشاءاللہ، آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ عاصم۔ عاصم۔ ماشاءاللہ، آپ کا کیا نام ہے؟ عرفاز۔ عرفاز۔ اور آپ کا نام؟ عبداللہ۔ عبداللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر یہ دعا پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے پروگرامز میں نون ساکن اور تنوین کے قواعد شروع کیے تھے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر دہرائیے گا۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 اخفا۔ نمبر 4 اخفا۔ ان میں سے ابتدائی 3 قواعد ہم پڑھ چکے ہیں اور آخری ہمارا قاعدہ رہ گیا ہے اخفا۔ تو پہلے ہم آئیے پچھلے قواعد دہرا لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے اور نون ساکن اور تنوین میں ہم گنہ نہیں کرتے۔ حروف حلقی 6 ہیں، ان میں سے پہلا ہے حمزہ۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ الف پر جب کوئی حرکت نہ ہو تو اسے الف کہتے ہیں، لیکن جب اس پر کوئی حرکت آ جائے تو یہ حمزہ کہلاتا ہے، تو یہ بھی حروف حلقی میں شامل ہوگا۔ نمبر 1 ہے حمزہ، نمبر 2 ہے ہا، نمبر 3 ہے عین، نمبر 4 ہے ہا،
नंबर 5 है गैन और नंबर 6 है खा। तो ये 6 हरूफ वो हैं कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद आएंगे तो वहाँ पर इजहार होगा और वहाँ हम गुन्ना नहीं करेंगे। इसी तरह जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इदगाम का कायदा होता है और रा और लाम में हम गुन्ना नहीं करते, बाकी 4 हरूफ में गुन्ना करके पढ़ते हैं। तो आगे वो भी हरूफ देख लेते हैं। नंबर 1 है या, नंबर 2 है रा, नंबर 3 है मीम, नंबर 4 है लाम, नंबर 5 है वाव और नंबर 6 है नून। तो ये वो 6 हरूफ हैं कि जब नून साकिन या तनवीन के बाद आएँ तो वहाँ पर इदगाम का कायदा होता है। फिर उसके बाद हमने तीसरा कायदा पढ़ा था इकलाब का, और वो ये था कि नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो वहाँ पर नून साकिन या तनवीन को मीम से बदल कर गुन्ना करके पढ़ते हैं। तो ये थे हमारे 3 कवायद और बाकी हमारे पास 15 हरूफ बच गए हैं। ये 15 हरूफ जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद आएंगे तो वहाँ पर इख्फा का कायदा होगा। कौन सा कायदा होगा? कौन सा कायदा होगा? इख्फा का कायदा होगा। और जब भी इख्फा का कायदा होगा तो वहाँ पर हम नून साकिन या तनवीन में गुन्ना करके पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। तो आइए हम इन हरूफ को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये वो 15 हरूफ हैं कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद आएंगे तो वहाँ पर इख्फा का कायदा होगा और वहाँ पर हम गुन्ना कर कर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम ये कायदा मजीद मिसालों के साथ समझेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारा ये मरहला मुकम्मल हुआ। अब आगे बढ़ते हैं अपनी आयत की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले प्रोग्राम में हम सूरह लहब की 2 आयत पढ़ चुके थे। आज इंशाअल्लाह हम तीसरी आयत पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। तो पहले मैं आपको ये आयत पढ़कर सुनाऊंगा, फिर उसके बाद हम ये आयत पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब। प्यारे बच्चों आज हमारा सबसे पहला हर्फ है सीन। क्या है? सीन। इस सीन पर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं ज़बर। क्या कहते हैं? ज़बर। इस सीन के नीचे जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं ज़ेर। क्या कहते हैं? ज़ेर। और इस सीन के ऊपर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं पेश। क्या कहते हैं? पेश। ज़बर, ज़बर, ज़ेर, ज़ेर, पेश। पेश। ज़बर, ज़ेर और पेश को हम हरकात कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकत। जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे हम कहते हैं मुतहर्रिक। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। अब मुतहर्रिक हर्फ को हम पढ़ेंगे किस तरह, तो इसके बारे में ये है कि मुतहर्रिक हर्फ को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। यानी इसे पढ़ेंगे सीन ज़बर सा, सीन ज़बर सा, सीन ज़ेर सी, सीन ज़ेर सी, सीन पेश सू। सीन पेश सू। अच्छा बच्चों ये सीन उन हरूफ में से है जिनके दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है सीन, दूसरा हर्फ है स्वात और तीसरा हर्फ है सा। जब हम सीन की अदायगी करेंगे तो इसे बारीक पढ़ेंगे और इसमें सीटी की आवाज़ आएगी। इसी तरह जब हम स्वाद को पढ़ेंगे तो इसमें भी सीटी की आवाज़ तो आएगी, लेकिन आपको ये याद होगा कि स्वाद हरूफ मुस्ताडिया में से है तो इसे मोटा कर कर पढ़ेंगे। यानी सीन को बारीक पढ़ते हैं और स्वाद को मोटा कर कर पढ़ते हैं। यानी इसे पढ़ेंगे सीन ज़बर सा, सीन ज़बर सा, और इसे पढ़ेंगे स्वाद ज़बर स्वा, स्वाद ज़बर स्वा। अब इसके बाद हमारा अगला हर्फ है सा। जब हम इसकी अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों जी। यानी इसे पढ़ेंगे सा ज़बर सा, ज़बर सा, सा ज़बर सा। ज़बर सा। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ या। क्या है? या। इस या पर कौन सी हरकत है? ज़बर। कौन सी हरकत है? ज़बर। जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे हम क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक हर्फ को हम पढ़ते किस तरह हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। तो यहाँ भी हम या को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है स्वाद। क्या है? स्वाद। क्या है? स्वाद। इस स्वाद पर जो आप छोटी सी दाल देख रहे हैं
इसे हम कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। जिस हर्फ पर जज़म हो उसे हम कहते हैं साकिन। क्या कहते हैं? साकिन। अब साकिन हर्फ को हम पढ़ेंगे किस तरह, तो इसके बारे में ये है कि साकिन हर्फ को हम उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। यानी यहाँ स्वाद साकिन है तो इसे हम इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी या से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ लाम। क्या है? लाम। इस लाम पर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं खड़ा ज़बर। क्या कहते हैं? खड़ा ज़बर। इस लाम के नीचे जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं खड़ा ज़ेर। क्या कहते हैं? खड़ा ज़ेर। और इस लाम के ऊपर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं उल्टा पेश। क्या कहते हैं? उल्टा पेश। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर। खड़ा ज़ेर, खड़ा ज़ेर। उल्टा पेश। उल्टा पेश। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश को हम खड़ी हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी हरकत। अब खड़ी हरकत को हम किस तरह पढ़ेंगे, तो खड़ी हरकत को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कितना खींचेंगे? एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर। अब इसके बाद हमारा अगला हर्फ है नून। क्या है? नून। इस नून पर कौन सी हरकत है? ज़बर। ज़बर। अब इसके बाद आ रहा है अलिफ। अलिफ जो है प्यारे बच्चों ये हुरूफ़े मद्दा में से है। किन में से है? हुरूफ़े मद्दा में से। किन में से है? हुरूफ़े मद्दा। हुरूफ़े मद्दा में से। हुरूफ़े मद्दा 3 हैं। कितने हैं? 3। अलिफ, अलिफ, वाव, वाव, या। या। अब अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा होगा कब, तो इसके बारे में ये है कि अलिफ से पहले ज़बर हो तो वहां पर अलिफ मद्दा होगा। क्या होगा? अलिफ मद्दा। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वहां पर वाव मद्दा होगा। क्या होगा? वाव मद्दा। और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो वहां पर या मद्दा होगा। क्या होगा? या मद्दा। अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा। वाव मद्दा, वाव मद्दा। या मद्दा। या मद्दा। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा को हम किस तरह पढ़ेंगे, तो इसके बारे में ये है कि हुरूफ़े मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कितना खींचेंगे? एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर। यानी जिस तरह हमने खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींचा था इसी तरह हुरूफ़े मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। यानी इसे पढ़ेंगे नून अलिफ ज़बर ना, नून अलिफ ज़बर ना, नून वाव पेश नू, नून वाव पेश नू, नून या ज़ेर नी, नून या ज़ेर नी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ रा। क्या है? रा। इस रा पर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं दो ज़बर। क्या कहते हैं? दो ज़बर। इस रा के नीचे जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं दो ज़ेर। क्या कहते हैं? दो ज़ेर। और इस रा पर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं दो पेश। क्या कहते हैं? दो पेश। दो ज़बर, दो ज़बर। दो ज़ेर, दो ज़ेर। दो पेश। दो पेश। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को हम तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनवीन। क्या कहते हैं? तनवीन। अच्छा अब तनवीन वाले हर्फ को हम किस तरह पढ़ेंगे, तो इसके बारे में ये है कि तनवीन की अदायगी नून साकिन की तरह होगी। यानी जिस हर्फ पर तनवीन है उसको पढ़ते वक्त नून साकिन की आवाज़ आएगी। यानी इसे पढ़ेंगे रा दो ज़बर रन, रा दो ज़बर रन, रा दो ज़ेर रिन, रा दो ज़ेर रिन, रा दो पेश रुन। रा दो पेश रुन। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ दाल। क्या है? दाल। अच्छा दाल भी मिलती जुलती आवाज़ वाले हुरूफ में से है जिनके दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है दाल, दूसरा हर्फ है ज़ा और तीसरा हर्फ है ग़ा। जब हम दाल की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन जब हम ज़ा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ आएगी। और जब हम ज़ा की अदायगी करेंगे तो इसमें भी दाल की तरह सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन इसको मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि ये हुरूफ़े मुस्तालिया में से है। ठीक है प्यारे बच्चों जी। यानी इसे पढ़ेंगे दाल, दाल, दाल। दाल। इसे पढ़ेंगे ज़ा, ज़ा, ज़ा ज़ा। और इसे पढ़ेंगे वा, वा, वा। वा। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। अब यहाँ दाल पर कौन सी हरकत है? ज़बर। फिर इसके बाद आ रहा है अलिफ। अलिफ से पहले ज़बर हो तो वहाँ क्या होता है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा।
الف مدہ کو ہم کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر. ایک الف کے برابر. تو یہاں بھی ہم الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف تا، اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. تو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام، اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. تو اسے بھی ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہا. ہا بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا. جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے، اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے. یعنی اسے پڑھیں گے ہا ہا اور اسے پڑھیں گے ہا ہا. فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. اچھا بچوں، آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ ہا اور ہا کن حروف میں سے ہیں؟ جی عبداللہ بھائی آپ بتائیے. حروف حلقی. ماشاءاللہ آپ نے بالکل درست جواب دیا. سبحان اللہ. تو ہا اور ہا حروف حلقی میں سے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف با کیا ہے؟ با. اس با کے نیچے کون سی شکل ہے؟ دو زیر. دو زیر. اور دو زیر کی ادائیگی نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، تو یہاں بھی ہم اس کی ادائیگی نون ساکن کی طرح کریں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد گول دائرہ یعنی آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے. اگر ہم اس نشان پر ٹھہر جائیں اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے دو زیر یا پھر دو پیش ہوں تو اسے بھی ہم متحرک حرف کی طرح ساکن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. یعنی اسے ہم پڑھیں گے لہب لہب. 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 تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت مکمل ہوئی. اب آئیے ہم اس آیت کی مل کر ہجے کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر ہجے کیجئے. سین زبر سا، سین زبر سا. یا صاد زبر یس، یا صاد زبر یس. سیس. سیس. لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر لا. سیس لا. سیصلا. نون الف زبر نا، نون الف زبر نا. را دو زبر رن، را دو زبر رن. نارن. نار. ذال الف زبر ذا، ذال الف زبر ذا. تا زبر تا، تا زبر تا. ذات. ذات. لام زبر لا، لام زبر لا. ہا زبر ہا، ہا زبر ہا. لہا. لہا. با دو زیر بن، با دو زیر بن. لہبن. لہب. آگے وقف، آگے وقف. لہب. لہب. سیصلی نارا ذات لہب. سیصلی نارا ذات لہب. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری اس آیت کی ہجے بھی مکمل ہوئی. اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہرا لیتے ہیں. سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی نارا ذات لہب. سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی نارا ذات لہب. سیصلی نارا ذات لہب. سیصلی نارا ذات لہب. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ذکر نعمت. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ہلال لذت طاری ہے اور میں آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں خوش آمدید کہتا ہوں. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کی نعمت کے حوالے سے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نیا بتاتے ہیں، اور آج بھی ہم آپ کو اللہ پاک کی ایک نعمت کے بارے میں بتا رہے ہیں. ویسے تو ہم روزمرہ زندگی میں بہت سارے پھل، سبزیاں اور کئی قسم کے گوشت کھاتے ہیں. اللہ پاک نے انسان کے کھانے پینے کے لیے بہت سارے پھل، سبزیاں اور جانور پیدا فرمائے ہیں جو ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں. جیسا کہ ہر صحت مند اور مشقت کرنے والے انسان کو دن بھر میں
2 سے 3 ہزار تک ڈیلی کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں، کیونکہ یہ قدرت کا نظام ہے کہ ہمارے جسم کی کچھ ضروریات کھانے پینے اور دھوپ لینے سے پوری ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہمارے جسم کو روزانہ پروٹین، کاربوہائیڈریٹس اور فیٹ کے علاوہ مختلف وٹامنز اور منرلز کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں سے صرف پروٹین کی مقدار تقریباً 56 گرام روزانہ چاہیے ہوتی ہے، جو کہ مچھلی، انڈے، نٹس، گوشت، سیڈز اور دالوں سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دودھ، دہی، چیز سے بھی یہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو ایسے ہی سستے مگر کمال فوڈ یعنی لوبیا کے بارے میں بتا رہے ہیں، جسے انگلش میں کڈنی بینز کہتے ہیں۔ لوبیا ایک شاندار غذا ہے جس کے بہت سارے فوائد ہیں، مگر یہ ہمارے گھروں میں بہت کم پکائی جاتی ہے، لیکن اگر ہمیں اس کے فوائد معلوم ہوں تو ہم اسے روزانہ نہیں تو اکثر ضرور پکائیں۔ لوبیا کی پھلی عام پھلیوں کی ایک ایسی قسم ہے جسے فیزی اولس ولگارس کہتے ہیں۔ اس کا نام گردوں کی شکل اور رنگ کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ عام پھلی یعنی لوبیا، جسے ہم دال سمجھتے ہیں، دنیا میں ایک اہم غذائی فصل اور پلانٹ بیسڈ پروٹین حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ مانا جاتا ہے۔ لوبیا کو قدیم زمانے سے بہت سارے ٹریڈیشنل طریقوں سے کھایا جاتا ہے۔ لوبیا عام طور پر اچھی طرح سے پکائی جاتی ہے۔ کچی یا کم پکی ہوئی لوبیا زہریلی ہوتی ہے، لیکن اچھی طرح سے پکائی جانے والی لوبیا ویل بیلنس ڈائٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ مختلف کلرز اور پیٹرنز میں آتی ہے، جن میں سفید، کریم، سیاہ، سرخ، جامنی، داغدار، دھاری اور بٹی ہوئی لوبیا شامل ہیں۔ لوبیا کی فصل کے لیے گرم آب و ہوا والے علاقے بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ لوبیا سال میں 2 بار آسانی سے کاشت ہو سکتی ہے۔ جن ملکوں میں لوبیا کی کاشت زیادہ ہوتی ہے ان میں میانمار، برازیل اور افریقہ شامل ہیں۔ لوبیا بنیادی طور پر کاربوہائیڈریٹس اور فائبر پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن یہ پروٹین کے ایک اچھے ذریعے کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ ابلی ہوئی لوبیا کے 100 گرام میں 127 کیلوریز ہوتی ہیں، جس میں پانی 67%، پروٹین 8.7%، کاربوہائیڈریٹ 22.8%، شوگر 0.3%، فائبر 6.4% اور فیٹ 0.5% ہوتا ہے۔ لوبیا دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف طریقوں سے پکائی جاتی ہے، جن میں چھوٹی لوبیا اسپین میں کیپرونس کے نام سے کھائی جاتی ہے، جس میں اسپائسی سوسج کا استعمال ہوتا ہے۔ نیدرلینڈ اور انڈونیشیا میں اس کو سوپ میں استعمال کیا جاتا ہے، جسے برینی بون کہتے ہیں۔ پاکستان میں بھی قیمہ لوبیا چاول بنائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ سلاد میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بچوں فولیٹ یعنی وٹامن B9 اور فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اس میں موجود ڈیزولیبل فائبر نظام ہضم کے راستوں میں جیل کا کام کرتا ہے، جو کولیسٹرول کو جسم سے خارج کرنے میں مددگار رہتا ہے۔ لوبیا میں وٹامن K اور تھیامین موجود ہوتا ہے، جو دماغ اور نروس سسٹم کے ساتھ ساتھ یادداشت کے لیے اسٹیل کولین کی پیداوار میں بھی مدد دیتی ہے۔ لوبیا خون میں شوگر لیول اور بلڈ پریشر میں بہتری لے کر آتا ہے، اور ریسرچ کے مطابق اس کا باقاعدہ استعمال بہتری کا ذریعہ ہے۔ لوبیا میں موجود فائبر سے آنتیں صحت مند رہتی ہیں اور کولین جیسے کینسر سے بچاتی ہیں۔ اس میں میگنیز دل کی شریانوں کے نظام کو صحت مند طریقے سے چلنے میں مدد کرتا ہے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ کو پتا ہے لوبیا میں موجود آئرن آپ کی انرجی میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر اسے آپ اپنی ریگولر ڈائٹ کا حصہ بنا لیں تو آپ صحت مند بھی رہ سکتے ہیں۔ لوبیا ابال کر آپ اس سے مختلف ڈشز بنا سکتے ہیں۔ آپ اسے بچوں کو کھلانے کے لیے مختلف طرح کے کٹلس میں شامل کر سکتے ہیں۔ چھوٹے بچے پراٹھا بھی شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ اسے آلو کے ساتھ میش کر کے اس کا پراٹھا بنا کر بچوں کو کھلا سکتے ہیں۔ چنا چاٹ کی طرح آپ اس کی بھی مزیدار چاٹ بنا سکتے ہیں۔ گھر میں بنائے گئے اسپرنگ رولز اور سموسوں میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چائنیز رائس یا سبزی پلاؤ میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے لوبیا کتنی ذائقے دار اور ہیلتھی غذا ہے، تو ہر عمر کے لوگوں کو ہی اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر